پاکستان ہو، اب میں امریکہ تو نہیں گیا لیکن یورپ، یو کے، افریقہ، سارے مومنین کا حال دیکھنے کے بعد یہی مجھے سمجھ آیا کہ لوگوں کو پتہ نہیں وہ دنیا میں آئے کیوں۔ واللہ اگر آدمی کو پتہ چل جائے، فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ہم نے ابھی تک خود کو نہیں پہچانا، خود کو ضائع کر رہا ہے یہ جوان، اسے پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں آیا کیوں ہے۔ ایک مومن یعنی وہاں پہ میں نے مایوس چہرے دیکھے۔ یہاں تو الحمدللہ پاکستان میں جب مجلس پڑھتے ہیں، ابھی جہاں جہاں میں پڑھ کے آیا ہوں 80% مجھے جوان طبقہ نظر آ رہا ہے، یہ شوق اور ذوق ہے۔ لیکن آپ یورپ جائیں، یو کے جائیں، سارے بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں جوان آتے ہی نہیں۔ جو کشش آپ کو یہاں مل رہی ہے وہاں نہیں ہے، کہ لوگ سسٹم کو نہیں سمجھ پاتے، مطلب کفر کے سسٹم میں رہتے وہ اسلام والا بننا چاہتے، ہو نہیں سکتا۔ جو بیسک ہے اسلام کی سسٹم کی، اگر آپ کو وہ سمجھنا ہے، اللہ کی سب سے بڑی امانت انسان کی اولادیں تباہ و برباد کر دی لوگوں نے۔ سید فیملیاں میں نے دیکھی، 14-15 سال کی بچیاں، دوپٹے انہوں نے اتار دیے۔ اب کہتے ہیں مولانا ہم نے تو بڑی کوشش کی۔ کیا کوشش کی تم نے؟ تو دن رات پیسے کے پیچھے لگا رہا، تو لگژری لائف کے پیچھے لگا، مل گئی نا سب چیز، اب سکون ہے بڑھاپے میں تمہیں؟ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت میں؟ اب سنو مولا علی کے جملے، مولا فرماتے ہیں یہ پیٹ میں جو اس بچے کو ہاتھ دیے، پیٹ کے لیے دیے، کسی کام کے نہیں، فالتو ہیں۔ پیٹ میں آنکھ کام کی نہیں، کیا دیکھے گا وہ؟ پیٹ میں کان کام کے نہیں، کیا سنے گا وہ؟ جو اعضاء اس کو پیٹ میں دیے گئے وہ پیٹ کے لیے نہیں تھے، وہ دنیا کے لیے تھے۔ جو چیزیں وہاں بن رہی تھیں وہ پیٹ کے لیے نہیں تھیں، وہ دنیا کے لیے تھیں۔ اسی طرح تو دنیا میں اللہ تجھے جو کچھ دیتا ہے وہ دنیا کے لیے نہیں دیتا۔ اب یہ بندے خدا یہ سمجھ رہے اللہ نے مجھے مال دیا، بھائی مال دنیا کے لیے دیا ہی نہیں ہے، وہ رکھے بیٹھا ہے، رکھے یہاں تیرے کام کا ہے ہی نہیں، تو گھوم پھر کے وہیں کھڑا رہے گا۔ جو کچھ خدا نے تجھے ماں کے پیٹ میں دیا دنیا کے لیے، یعنی وہاں زبان اسی لیے دی کیونکہ دنیا میں کوئی سیب تھا، وہاں کان اس لیے دیے کیونکہ دنیا میں کچھ آوازیں تھیں تجھے سننی تھیں، وہاں پہ ٹانگیں اس لیے دی کیونکہ دنیا میں تجھے چلنا تھا، ماں کے پیٹ میں تو چل نہیں سکتا، وہاں پہ ہاتھ اس لیے دیے کیونکہ دنیا میں آ کے تجھے محنت کرنی تھی، کام کرنا تھا، وہاں کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اب 3 یا 4 قسم کے بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ گھر جا کے سوچئے گا اس ٹاپک پہ کہ بچہ شکم میں اللہ کیا دے رہا ہے، کہاں کے لیے دے رہا ہے۔ 3-4 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک وہ بچہ جو ناقص پیدا ہوتا ہے، مثلا ایکسٹرا آرڈنری پارٹس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ایک بچہ پیدا ہوا جس کے 2 دل ہیں، اب یہ کمال نہیں کہ یہ 2 دل لے کر آیا، یہ نقص ہے۔ کئی لوگ قیامت میں جائیں گے ایکسٹرا آرڈنری عبادتیں لے کے، نقص ہوگا۔ یہ جو بار بار جن کو بڑا شوق ہوتا ہے خود کو ولایت والا کہنے والا، تجھے عبادت بھی لمٹ میں کرنی ہے، وہ طریقہ وہ حدود جو خدا نے بتائے وہ تمہیں استعمال کرنے۔ قاضی شریح کم عابد تھا کیا؟ میں نے شمر پہ بہت پڑھا ہے، کربلا کی 4 شخصیات ہیں، مکروہ شخصیتیں، کری شخصیتیں۔ شمر نے تقریباً 17 پیدل حج کیے ہیں، قاتل حسین ہے۔ یہ کیا لے جائے؟ حج لے جائے گا، اپنے ایکسٹرا آرڈنری حج لے جائے گا وہاں پہ، لیکن قاتل امام حسین ہے۔ وہ لے کر جا جو وہاں کے کام کا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ایکسٹرا آرڈنری آرگنز لے کے، 2 دل لے کر آیا، 4 پھیپھڑے لے کر آیا، ایک جسم، 2 سر لے کر آیا۔ اب آپ جیسے اس بچے کو دیکھتے ہو فوراً کہتے ہو بچہ ایب نارمل ہے۔ آپ کو کس نے بتایا ایب نارمل ہے؟ ڈاکٹر نے نہیں، دیکھ کے بتاتے ہو یہ ایب نارمل ہے، دیکھ کے بتاتے ہو یہ سالم ہے۔ اسی طرح قیامت میں لوگ دیکھ کے بتائیں گے یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، کوئی سکھائے گا نہیں۔ یعرف المجرمون بسیماہم، چہروں سے پہچانے جائیں گے یہ مجرم ہے یا مومن ہے۔ کون بتا؟ کوئی نہیں بتاتا۔ کیسے پتا چلتا ہے یہ نارمل ہے یا نارمل ہے؟ غور سے سنیے گا، کیسے پتا چلتا ہے؟ جب بچہ دنیا کی انوائرمنٹ کے مطابق پیدا نہ ہو، ایب نارمل ہوتا ہے۔ دنیا کی خاص انوائرمنٹ ہے، سننے کے لیے کان چاہیے، سانس لینے کے لیے پھیپھڑے چاہیے، کھانے کے لیے منہ چاہیے، پانی کے لیے کڈنیز چاہیے، ایک پورا سسٹم ہے، معدہ صحیح ہو، پھیپھڑے صحیح ہو۔ جب دنیا سے مطابقت بچہ نہیں رکھتا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایب نارمل ہے۔ یہ اللہ کے اصول، اللہ کے فارمولے ہیں۔
اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں ہے کہ مومن یہ بولے نہیں میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا، اور وہاں پہ جب ناقص پیدا ہو کہے مجھے جنت کا مزہ لینا ہے، تو لے ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ جب تو وہاں کی انوائرمنٹ سے میچ نہیں ہوگا تو مزہ نہیں لے پائے گا۔ ہٹا کٹا بچہ پیدا ہو، منہ سیا ہوا ہو، کان کام نہ کریں، وہ اذیت میں ہوگا۔ کیا دنیا اسے اذیت دے رہی ہے؟ جو بچہ ایب نارمل پیدا ہوتا ہے اسے دنیا تکلیف دیتی ہے کیا؟ دنیا تو اپنی جگہ پر ہے، آوازیں آ رہی ہیں، تصویریں ہیں، لیکن اسے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ تصویر دیکھ نہیں پاتا، اندھا پیدا ہوتا ہے۔ یہ خود تکلیف میں ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر نقص ہے۔ جب یہ ناقص ہوتا ہے، جب دنیا کی لذت سے فائدہ نہیں لے پاتا، تکلیف میں آتا ہے۔ جب یہ دیکھتا ہے سارے لوگ مجلس سن رہے ہیں، آواز سن رہے ہیں، کوئی صلوات پڑھ رہا ہے، کوئی واہ واہ کر رہا ہے، اب یہ بیچارہ سن نہیں سکتا، یہ تکلیف میں ہے کیونکہ دنیا کی ایک نعمت سے فائدہ نہیں لے پا رہا۔ جب یہ چکھنے کی تکلیف اس کی ختم ہو جاتی ہے، جب یہ چیزوں کو سونگھ نہیں پاتا، جب یہ چیزوں کو دیکھ نہیں پاتا، تکلیف میں آتا ہے۔ تو نقص دنیا میں نہیں ہے، جب نقص اس کے اندر ہوتا ہے، لہٰذا یہ 60-70 سال جو دنیا میں گزارتا ہے تکلیف میں گزارتا ہے۔ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، گھٹنے کام نہیں کرتے، بھئی دنیا تو وہی ہے، تو تکلیف میں کیوں ہے؟ کیونکہ تو صحیح سے چل نہیں پا رہا، تیرے دانت چلے گئے تو چبا نہیں پا رہا، تو تکلیف میں ہے۔ آنکھیں کمزور ہو گئی، مولانا صحیح سے نظر نہیں آ رہا، تو تکلیف میں ہے۔ چیزوں کو دیکھ نہیں پا رہا کیونکہ نقص تیرے اندر ہے، لہٰذا تو تکلیف میں چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جب آخرت میں دنیا کے پیٹ سے نکل کے برزخ کے پیٹ میں تو پیدا کیا جائے گا، اگر تیرے اعضاء کامل نہیں ہوں گے، جب تو وہاں کی لذتوں سے فائدہ نہیں لے پائے گا تو تکلیف میں چلا جائے گا۔ یہی تیری جہنم ہے، یہی جنت کا فلسفہ ہے۔ تو اپنی جنت اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اگر صحیح سالم پیدا ہوگا جنت کی نعمتوں سے فائدہ لے گا، لیکن اگر وہاں پہ اندھا پیدا کیا جائے گا، قرآن کہتا ہے نا جو یہاں پہ اندھا ہے وہ وہاں پہ اندھا ہے۔ اندھے کا مطلب کیا ہے؟ جس نے دنیا میں شعور نہیں پالا، آخرت میں اندھا پیدا ہوگا۔ تو پہلا بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے ناقص بچہ، اضافی آرگنز لے کر آتا ہے۔ دوسرا بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے، آرگنز تو اس کے کمپلیٹ ہیں لیکن اضافی لے کر آیا ہے۔ مثلا 6 انگلیوں کے ساتھ پیدا ہوا، اب اس کا علاج ہے لیکن اس کو تکلیف ہوگی، اس کی انگلی کاٹی جائے گی۔ اضافی ہڈی لے کر آیا، اس کا بھی علاج ہے، ڈاکٹر ہڈی کاٹیں گے، یہ صحیح سالم ہو جائے گا۔ تیسرا وہ بچہ جو صحیح سالم پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا جو بچہ سالم ہے پر بیمار پیدا ہوتا ہے۔ اب مولا فرماتے ہیں بالکل اسی طرح آخرت میں بھی جو لوگ پیدا ہوں گے، یہ موت جو آپ کو آتی ہے، یہ وفات پیدا ہونے کا نام ہے۔ فرمایا اسی طرح 4 قسم کے لوگ پیدا ہوں گے۔ ایک ناقص پیدا ہوں گے، لولے، لنگڑے، اندھے، بہرے پیدا کیے جائیں گے۔ دوسرے وہ ہوں گے جو پیدا ہوں گے اضافی لے کر آئیں گے، جن کو برزخ میں عذاب کے ذریعے سے جس طرح یہاں ڈاکٹر تمہارے جسم کو سیٹ کرتا ہے اسی طرح ان کو سیٹ کیا جائے گا۔ تیسرے وہ جو بیمار پیدا ہوں گے، پھیپھڑے تو ہیں پر طاقتور نہیں ہیں، ان کو مشین میں رکھنا پڑتا ہے 1 مہینہ 2 مہینہ جب تک یہ بچہ سیٹ ہو جائے۔ کمزور پیدا ہوا ہے، اسے الگ رکھا جاتا ہے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے۔ اسی طرح کئی لوگ برزخ میں جائیں گے جو بیمار ہو کر جائیں گے، اب اسے برزخ میں ایک وقت گزارنا پڑے گا یہاں تک کہ یہ برزخی جنت میں چلا جائے۔ فرمایا اور کچھ وہ ہیں جو صحیح سالم پیدا ہوں گے، فوراً وہاں کی نعمتوں سے جا کے استفادہ کریں گے۔ مولا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ علی اور آل علی کے شیعہ ہیں، جو صحیح سالم پیدا ہوں گے، جو وہاں پہ نعمتوں سے جا کے فائدہ لیں گے۔ کہ مولا ناقص کون پیدا ہوں گے؟ فرمایا کافر، مشرک، منافق، یہ قطع الاعضاء کے ساتھ پیدا ہوں گے، کیونکہ برزخ میں بھی اللہ تجھے کیا دے گا؟ جسم عطا کرے گا۔ فرمایا جسم کوئی نہیں بناتا، اے مؤمن، اے مومنہ، تو اپنا جسم خود بناتا ہے۔ آنکھوں سے اگر حرام کی طرف نہ دیکھے گا، یہ آنکھیں قیامت میں صحیح سالم ہوں گی۔ آنکھیں دنیا کے لیے نہیں ہیں، آنکھیں آخرت کے لیے ہیں۔ ہاتھوں سے کسی کا مال نہیں کھائے گا، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، ہاتھ وہاں پہ نورانی ہوں گے۔ زبان سے جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، کسی کی برائی نہیں کرے گا، وہاں پہ زبان صحیح سالم ہوگی۔ شکم میں لقمہ حرام نہیں جائے گا، شکم وہاں پہ صحیح سالم ہوگی۔ اعضائے نکاح سے حرام کاریاں نہیں کرے گا، وہاں پہ ہر شے خدا صحیح سالم دے گا۔ پھر آواز آتی ہے کہ قیامت کے دن یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جب
لوگوں کو لایا جائے گا، ان کے پورے وجود سے نور نکل رہا ہوگا۔ مولا یہ کون ہے؟ فرماتے ہیں علی کے شیعہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ علی کا شیعہ کون ہے؟ جو سلمان کی طرح اپنے جسم کو یہاں بچائے تاکہ عالم برزخ میں صحیح سالم جسم لے کر پیدا ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔